جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کائنات میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کی محبت پیدا کرنا تھوڑا کٹھن کام ہے، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان کے لیے یہ جیون دیا ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں کہ یا تو میرا احسان مان، میری پہچان کر، اس کائنات کو کون چلا رہا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میری کھوج کر۔ اگر تو میری کھوج کرے گا تو میں تجھے مل جاؤں گا، تو مجھے پا لے گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ اب ہر انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کے آتا ہے اور ایشوری رچنا اپنے اندر لے کے آتا ہے۔ تو دو چیزیں امتحان کا ذریعہ بنائی ہیں، نمبر ایک یہ دنیا، نمبر دو شیطان، جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے من میں غلط خیال پیدا کرتا ہے اور ہمیں ایشوری رچنا کے خلاف چلانے کے خیال ہمارے من میں ڈالتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ سے ہمیں کاٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے، اس سے ہمیں بھٹکاتا ہے، اس کا ہم پر کیا ادھیکار ہے، اس سے ہمیں بھٹکاتا ہے، شرک میں ملوث کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکواتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا اور شیطان یہ دو امتحان کا ذریعہ ہے۔ بچے کے دنیا میں آتے ہی یہ دونوں انسان کو جکڑ لیتے ہیں، یہ دنیا اپنے دھوکے میں گم کر لیتی ہے۔ جب تک انسان بچے کی طرح رو رو کر اپنے سچے بنانے والے مالک سے دعا نہیں مانگے گا، یعنی رو رو کر اللہ کے پیچھے نہ پڑے گا، اس سے نہیں مانگے گا ایمان، اور علم حاصل نہ کرے گا، اللہ کی کھوج نہ کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس جال میں سے انسان کو نہیں نکالے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ زندگی امتحان ہے، اور جب پیپر ہوتے ہیں تو پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں، اتر نہیں دیے جاتے۔ یہ پوری کائنات پرسن ہی پرسن ہے، اتر ہمیں تلاشنا ہوگا۔ جیسے اتر جو ہے بچوں کو دینا پڑتا ہے، پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں، اسی پرکار یہ پوری کائنات جو ہے پرسن ہی پرسن ہے، سوال ہی سوال ہے، جواب ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اس کائنات کو دیکھ کر کے، اتر ہمیں دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ اس کائنات کا مالک کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اب وہ دکھتا کیوں نہیں ہے پھر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، اس لیے وہ دکھتا نہیں ہے۔ موت کا سسٹم اس نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو شریر ہے مٹی میں مل جاتا ہے، اور آتما جو ہے آسمان سے آئی ہے، آسمان پر چلی جاتی ہے، شریر مٹی میں مل جاتا ہے۔ جو انسان ظلم کرتا ہے، اللہ سچائی سے اسے اندھا کر دیتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، جو ظلم کرنے ہیں، جو مزے کرنے ہیں اس دنیا میں کر لو، یہ دنیا ہمیشہ کا گھر ہے۔ وہ لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو چھانٹتا ہے کہ کون میرے سامنے رو رو کر میری کھوج کرتا ہے اور ایمان مانگتا ہے، اور کون دنیا بٹورتے ہوئے مرتا ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت جو چل رہی ہے اس کو پہچانیں، اس پہ غور کریں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا جوڑا بنایا ہے، یعنی امتحان کے لیے جیون دیا ہے، تو جیون کے سفر کو کیسے طے کرنا ہے، کیسے پورا کرنا ہے، اس کا ایک ذریعہ بنایا امتحان لینے کے لیے۔ کیا ذریعہ بنایا؟ کہ عورت گھر میں رہ کر آدمی کی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ بنے۔ عورت جو ہے گھر میں رہ کر کے آدمی کی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ بنے۔ جیسے کہ آدمی جو ہے کپڑے ہیں آدمی کے دھونے کے لیے، کھانا ہے کھانے کے لیے، کھانا بنائے، کپڑے دھوئے، گھر کی صاف صفائی کرے، گھریلو اور بھی کام کرے۔ اب مان لو مثال کے طور پر اگر عورت نہ ہوتی تو آدمی باہر سے کما کے لاتا، کپڑے دھوتا یا کھانا بناتا یا کما کے لاتا، کیا کیا کام کرتا؟ ایک آدمی کے بس کے نہیں تھے اتنے کام کرنے۔ تو اللہ نے
امتحان لینے کے لیے عورت کو پیدا کر دیا، اور عورت جو ہے گھر میں آدمی کی ضرورت پوری کرے، آدمی کو کپڑے دھلے دھلائے دے، اس کے لیے کھانا بنا کر تیار رکھے جب کام پہ سے آئے ہیں، گھر میں صاف صفائی رکھے جو گھر میں من لگے، اور عورت کی خواہش پوری کرنے کے لیے مرد کو ذریعہ بنایا کہ مرد کما کے لائے، اس کے لیے کپڑے بنائے، اسے چوڑی پہنائے ہیں، اس کے لیے جو ہے اور چیزوں کا انتظام کرے، کھانے پینے کے لیے کما کے لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عورت کو گھر میں رہنے کے لیے ہی بنایا ہے کہ وہ اپنے تن کو ڈھانک کے رکھے، باہر اپنے شریر کی نمائش نہ کرے ہیں۔ ہاں، یہ تو آج کا ماڈرن زمانہ ہے، لوگ ایشوری رچنا سے ہٹ کے چل رہے ہیں، تو عورتیں باہر نکل رہی ہیں، شریر کی نمائش کر رہی ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بلاತ್ਕਾਰ کی گندگی پھیل رہی ہے، بے حیائی کی، بے شرمائی کی گندگی پھیل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر حیا اور شرم کا مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنے شریر کو چھپائے۔ اچھا، اب ہم بستری کی خواہش، سمبھوگ کی خواہش دونوں کے اندر رکھی ہیں، کیوں رکھی؟ تاکہ ہم بستری کی خواہش، سمبھوگ کی خواہش ایک دوسرے سے دونوں پوری کریں، پھر سمبھوگ میں، ہم بستری میں دونوں کے لیے مزہ رکھ دیا اور ذریعہ بنا دیا کہ اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا، تاکہ دونوں کے ملنے سے، ہم بستری سے ملنے سے، سمبھوگ سے ملنے سے اور انسان، یعنی تاکہ دونوں کے ملنے سے اور انسان ٹیسٹ لینے کے لیے دنیا میں بھیجے جائیں۔ تو ہم دنیا میں دیکھ ہی رہے ہیں بھائی کہ اولاد ہوتی ہے پھر انسان کے ہیں، ہاں، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا تاکہ دنیا میں اور انسان اور آتمائیں بھیجی جائیں، ان کا ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے۔ تو بھئی اس کائنات میں ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت پر، اس کی کاریگری ہر چیز میں دیکھیں کہ اس نے ایک سے نطفے سے، ایک ویریے سے لڑکا بنایا، ایک ویریے سے ہی لڑکی بنائی۔ ہم اندھیرے میں کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں بنایا۔ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا، پھر دوسرا اندھیرا جھلی کا، ماں کے پیٹ کے اندر جھلی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ایک اور جھلی ہوتی ہے۔ 3 اندھیروں میں ہمیں بنایا اس نے۔ لڑکا اور لڑکی جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں پیدا ہوتے ہی، تو دونوں ایک سے لگتے ہیں دیکھنے میں، بس شرمگاہ کا فرق ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی کی شرمگاہ کا فرق ہوتا ہے، لیٹرنگ پیشاب کی جگہ کا فرق ہوتا ہے، ورنہ دونوں دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ اب جیسے جیسے لڑکا اور لڑکی بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی کھال کو نرم بنا دیا، اسے خوبصورت کر دیا، حسن دے دیا، مرد کی کھال کو سخت بنا دیا، یعنی مرد کو جو ہے سخت بنایا۔ لیٹرنگ کی، لڑکا اور لڑکی کی شرمگاہ کو، یعنی شرم کی جگہ کو دونوں کی ایک سی بنا دیا اور آگے سے بدلاؤ کر دیا۔ عورت کی کھال کو نرم بنا دیا تاکہ آدمی اس پہ لپک کر پڑے، مرد کے اندر عورت کی طرف کھنچنے کی کشش رکھ دی، اور سمبھوگ کی، ہم بستری کی خواہش دونوں کے اندر رکھ دی، تاکہ اس ذریعے سے دنیا میں انسان بھیجے جائیں امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کو انسان کے اندر بنا کر بھیجتا ہے، جیون جینے کا طریقہ اس نے سکھا دیا، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ برائی کے راستے پہ نہ چل، اچھائی کے راستے پہ چل۔ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تاکہ کمزور حالت میں اس کی حفاظت کر سکیں، اس کی دیکھ بھال کر سکیں، اس کی پرورش کر سکیں، اس کی چھایا بنا دیا ماں باپ کو۔ پھر اس کے اندر اپنی پوری رچنا رچی کہ ماں سامنے آتی ہے، اسے کچھ اور خیالات سے اور جذبے سے دیکھتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے تو اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ اور جذبے سے دیکھتا ہے، بہن سامنے آتی ہے اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے اور خیالات سے دیکھتا ہے۔ اپنی اچھائی میں سکون رکھا، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی، نفرت رکھی ہیں، جنت کے شوق رکھے کہ ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی موت نہ آئے، سکھی سکھ ملیں، دکھ نہ آئیں، جوانی ہمیشہ کی ملے، بڑھاپا نہ آئے،
सेहत हमेशा की मिले, बीमारी ना खाए, ये शौक़ रख दिए। फिर इन सपनों को तोड़ने के लिए, ताकि अल्लाह की तरफ ध्यान लगे इंसान का, हाँ, दुख पैदा कर दिए, तकलीफ़ पैदा कर दी, सेहत को ख़राब करने के लिए जो है तकलीफ़, बीमारी पैदा कर दी, जवानी को खाने के लिए बुढ़ापा पैदा कर दिया, सुख को खाने के लिए दुख पैदा कर दिए, ज़िंदगी को खाने के लिए मौत पैदा कर दी। फिर हर वक्त हर समय पूरी दुनिया से लोगों को मौत दे दे के उठा रहा है। जिंदे इंसानों को दिखा रहा है कि देखो, जागो, गौर करो, तुम्हें भी मरना है। मगर दुनिया का नशा इतना ख़तरनाक है इंसान के ऊपर कि वो अपने सामने मरते हुए देखता है लोगों को, फिर भी वो दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। दुनिया को हमेशा का घर समझकर दुनिया की दौड़ लगाता है, माल दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला, दौड़ लगाता है हाया माया के पीछे। इंसान सच्चाई से अंधा हुआ फिरता है, अपनी मौत को भुलाए फिरता है, नज़रअंदाज करता है सच्चाई को। जन्नत की जीने की चाहत ऐसी भरी है अल्लाह ने इंसान के अंदर कि वो सब कुछ देखते हुए भी कि ये मरने मिटने का जहान है, ये ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, धोखे का घर है दुनिया, दुनिया धोखा है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी दुनिया में जो है दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीता है और इस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, हमेशा के लिए कामयाब बनाने के लिए दौड़ लगाता है। और ज़िंदगी का अगले पल का ही भरोसा नहीं है। सामान 100 बरस का है और ज़िंदगी का अगले पल का ही भरोसा नहीं है। तैयारी कर रहा है हमेशा जीने की और ज़िंदगी का अगले पल का ही भरोसा नहीं है। तो मेरे भाई, ये धोखा है, इससे बाहर निकलो, सच्चाई को पहचानो और अल्लाह की खोज करो और अपने दिल को बदलो। दिल यानी कल्ब का मतलब ही ये है कि बदल जाना। दुनिया के नशे को छोड़ो और ज़िंदगी में बदलाव लाओ। दिल एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान दिल से कोई काम करता है तो बेशक ज़िंदगी में बदलाव आता है। पूरे शरीर के अंदर एक ही एक लोथड़ा है, ये दिल। अगर ये सुधर जाए तो पूरा शरीर सुधर जाता है, अगर ये बिगड़ जाए तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। तो कल्ब का मतलब ही, दिल का मतलब ही ये है कि बदल जाना, इनकलाब। हाँ, इनकलाब, अंदर जो है इंसान के इनकलाब पैदा हो जाए, बदलाव पैदा हो जाए, दिल की दुनिया का सिस्टम निज़ाम बदल जाए, दुनिया का नशा, दुनिया का निज़ाम ख़त्म होकर अल्लाह का निज़ाम आ जाए। इंसान दुनिया और शैतान की पनाह से निकलकर अल्लाह की पनाह शरण में आ जाए, दुनिया और शैतान की शरण से निकलकर अल्लाह ईश्वर की शरण में आ जाए। तो मेरे भाइयों, दिल का स्टॉप होता है, जो बैरियल होता है, जैसे पुलिस वाले लगाते हैं बैरियल, स्टॉप, रुक जाओ, हैं, दिल का स्टॉप होता है। दिल से इंसान कहता है कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, मैं नहीं जा रहा, है ना। दिमाग से कभी नहीं कहता कि मेरा दिमाग नहीं कर रहा जाने के लिए। दिल इंसान को बदल देता है। तो दिल का स्टॉप होता है, दिमाग का नहीं होता। दिमाग का काम सोचने का है, दिल का काम बात को पसंद करने का और इनकलाब लाने का है, बदलने का है। दिल की वजह से ही ज़िंदगी में इनकलाब आता है। तो मेरे भाइयों, अपने दिल को बुराई की गंदगी से पाक करो। और इंसान की आत्मा, रूह का निवास कहाँ है? दिल में। इंसान की रूह, आत्मा दिल में रहती है। दिल एक मेन निवास है रूह का, आत्मा का। तो आँख दो हैं, अल्लाह ने आँख दो बनाई, कान दो बनाए, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए, मगर दिल एक बनाया। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर ही दुनिया की मोहब्बत इंसान के अंदर भरी हुई होती है। और यही इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से कि मेरे बंदे, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल कर मेरी मोहब्बत दिल में बसा। तो याद रखें, दुनिया की मोहब्बत दिल में अपने आप आ जाती है। अल्लाह की मोहब्बत के लिए मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह से मांगना पड़ता है, तब दिल में आती है। लेकिन उससे पहले अल्लाह को हम देख नहीं सकते। उसकी दुनिया में खामोश कुदरत और उसकी कारीगरी को पहचानें, बारीकी से निगाह लगाएं, सच्चाई की तहकीक करें, तो हम अल्लाह को समझेंगे। फिर अल्लाह को समझकर फिर उससे दुआ करेंगे तो उसकी हमें मोहब्बत नसीब होगी। और दिल शरीर का ऐसा हिस्सा है जिसके लिए रेस्ट, आराम है ही नहीं। दिल की धड़कन हर वक्त चलती रहती है। इंसान का दिमाग भी रेस्ट मांगता है, आराम मांगता है। थक जाए तो दिमाग को नींद चाहिए, सोना चाहिए।
مگر یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ دماغ کی خوراک سو کر پوری کر دیں گے تو دماغ کی چکی چلنا شروع ہو جائے گی، تو دماغ الٹے سیدھے خواب دکھانے شروع کر دے گا جب اسے آرام اوور ملے گا۔ اگر آپ زیادہ سوئیں گے تو، اور زیادہ تر خواب نفسانی خواہش ہی پر ہوتا ہے، زیادہ تر جو خواب ہوتے ہیں جو انسان دن میں دیکھتا ہے اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، جو چاہنا ہوتی ہے اسی پر انسان زیادہ تر خواب دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے ایسا بنایا ہے جو ریسٹ نہیں کرتا، آرام نہیں کرتا۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے، اللہ کی محبت رہے۔ اللہ کی محبت سے دل خالی نہ رہے۔ اور دل کے ریسٹ کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ جب موت آئے گی تو دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جب انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا سینہ کھلتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کی عقل اس کائنات پر کھل جاتی ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کا حوصلہ اور اس کی عقل اور اس کا سینہ، اس کا دل کھل جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کا علم نہیں ہے ان کا دل سکڑا ہوا رہتا ہے۔ اب یاد رکھیں، اب دل یا تو سکڑ رہا ہے، جو اللہ کی کھوج نہیں کرتے دنیا میں ہی لگے پڑے ہیں لوگ، ان کا دل بہت چھوٹا ہے، سکڑ رہا ہے، انہیں گیان نہیں ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یا پھر پھیل رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا دل پھیلتا ہے، ان کا دل کھل جاتا ہے، ان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور اس کے لیے ریسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اگر دل ریسٹ کرے تو مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی موت۔ اب دیکھو، ایشوری رچنا کے آدھار پر جو انسان برائی کی طرف دیکھتا ہے اور جو ہے اس میں غور کرتا ہے تو انسان کے اندر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ معاشرے میں، بستی میں جو اچھائی برائی کے تصور ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اچھائی برائی دکھائی دے رہی ہے، وہ انسان کو بے چین کرتے رہتے ہیں۔ جو حالات ہیں، اچھائی برائی کا ماحول ہم دیکھتے ہیں بستی میں، ماحول میں، شہر میں، گاؤں میں، وہ انسان کو بے چین کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، ارے بھئی یہ کام مت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ انسان کے من میں کساکس ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن، ایمان والا، سچائی پر چلنے والا اپنے آپ کو دنیا میں آزاد نہیں سمجھتا۔ ہاں، وہ اپنے مالک اللہ کو پہچان کر دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ کی محبت سے نیچے رکھتا ہے اور اپنی خوشی سے اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو قرآن میں حکم دیے ہیں اللہ نے، اللہ تعالیٰ کے اچھائی کے حکموں سے برائی کی طرف باہر نہیں جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھینس کے گلے میں رسی باندھ دی جائے، جتنی لمبی رسی ہے وہ اتنا ہی جو ہے چلے گی، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسی پرکار جو انسان اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اپنی خوشی سے اپنے آپ کو مسلم بن جاتا ہے، ہاں اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپت کر دیتا ہے، سونپ دیتا ہے اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جیتا ہے، تو پھر اللہ کی اپنی خوشی سے اللہ کی جو غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے حکموں کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سچ کے دائرے میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اچھائی پر چلے گا، اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا، برائی پر نہیں چلے گا، ایمانداری پر چلے گا، بے ایمانی پر نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ کا دائرہ ہے کہ اچھائی پر چلو، برائی پر مت چلو۔ تو انسان جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے بندھے ہوئے پٹے سے باہر نہیں جا سکتا، اور دنیا کی ہر چیز کی محبت کو اللہ کی محبت سے نیچے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت کو منع نہیں کرتا، لیکن اس کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے۔ اور جب حقیقت میں اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو سب کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے، دنیا میں اس کے لیے انقلاب آ جاتا ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے، دنیا کو پھر وہ کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔
جو انسان دنیا کی اپنی ہر خوشی کو اللہ کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، جھک کر ہی اللہ کو ہم پا سکتے ہیں، اکڑ کر نہیں پا سکتے۔ اکڑ کے آج تک کسی کو اللہ نے نہیں پایا، یاد رکھنا۔ جھک کر ہی، جتنا ہم اللہ کے سامنے ناک رگڑیں گے، جھکیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اتنا ہی ہم اللہ کو پائیں گے۔ اکڑ کر انسان کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ انسان اللہ کی رچنا سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو اللہ کو پانے کے لیے روئے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا اور محنت کرے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا۔ انسان اپنی مٹھمردی سے، اپنے گھمنڈ سے، اپنی اکڑ سے اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اب دیکھو نا، میرا کام ہے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ ہاں، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے اور بندوں کو بھی بتاؤ تاکہ وہ بھی حاصل کریں۔ میں جس بستی میں سے، اب میں جس انسان سے بات کرتا ہوں جس کے اندر گھمنڈ ہے، اکڑ ہے، میں اسے فوراً پہچان لیتا ہوں کہ یہ آدمی سننے والا نہیں ہے بھائی۔ تھوڑی بہت بات کرتا ہوں، پھر جب وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ مسلمان شانتی کو پسند کرتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے۔ میں جس بستی میں سے گزرتا ہوں، میرا اللہ مجھے محسوس کرا دیتا ہے کہ کہاں کیسے لوگ رہتے ہیں، پھر میں اسی حساب سے ان سے دین کی بات، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ایشور اللہ تعالیٰ کی گیان کی بات کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ عقل اس لیے دی ہے تاکہ انسان اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانے اور اسے راضی کرے۔ یہی امتحان ہے انسان کا، انسان کی عقل کا یہی ٹیسٹ ہے، یہی امتحان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ اسلام دھرم کا گیان حاصل کر کے پھر اس دنیا کو اسلام کے رنگ سے دیکھو۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، نبی کے بعد کسی بھی دور میں کوئی انسان خطا سے پاک نہیں، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یاد رکھیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، کتنی بڑا بابا ہو، سنت ہو، مولوی ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، سب خطا وار ہیں، سب غلطیوں کے پتلے ہیں۔ تو جو خود غلطی کا پتلا ہو وہ ہمیں راہ کیا دکھائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس پوری دنیا میں ہمیں اللہ کی سچی راہ، ہمارے سچے بنانے والے مالک کی سچی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو خطا سے پاک کون ہے؟ اللہ، اس کائنات کا مالک، ہر عیب سے پاک، ہر غلطی سے پاک، ہر خطا سے پاک۔ وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، وہ کوئی خطا نہیں کرتا۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے ڈریں اور من ہی من میں اسے پکاریں کہ اے مالک، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس پہ چلا دے، مجھے اس کو دکھا دے۔ اس دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، میں بھٹک رہا ہوں، مجھے اپنا سچا راستہ دکھا دے۔ تو میرے بھائیوں، اسی کو پکارو اور اس کا سچا راستہ اسی سے مانگو، تب وہ سچا راستہ دکھائے گا، تب اس کا سچا راستہ ملے گا، ورنہ انسان گمراہ ہو کر بھٹک کر مر جائے گا۔ کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے سچا راستہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک کسوٹی پردان کر دیتا ہے۔ کسوٹی کا مطلب سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ راستہ میرا ہے، اچھائی کا راستہ، اس پہ اس طرح سے چلو، اور یہ راستہ شیطان کا ہے، برائی کا راستہ، اس سے اس طرح سے بچو۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں خود سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ نہ دے گا ہماری عقل کو، تو ہم دنیا میں دھوکہ کھاتے رہیں گے، یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے گا تو ہمیں پھر سمجھ میں آئے گی کہ کون سا مولوی فراڈ ہے، نقلی مولوی ہے، ہاں، اور کون سا اصلی مولوی ہے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پہلے ہمارے اندر تو سمجھ پیدا ہو، ہماری عقل کو تو سمجھ ملے، اور عقل کو سمجھ وہی دے گا جو عقل کا پیدا کرنے والا مالک ہے، یاد رکھیں۔ اس سے ڈریں اور اس سے مانگیں، تب وہ ہمیں دنیا میں دکھائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ ہمیں گمراہی سے بچا لے گا، پھر اپنی راہ دکھا دے گا۔ پھر
کیونکہ اس دنیا میں نقلی جان پھیلانے والے بہت ہیں، دھرم کے نام پہ دھندا کرنے والے بہت ہیں، سچے لوگ بہت کم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اب تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سچ اور جھوٹ کو ہر انسان جانتا ہے، مگر دل دماغ کے اندری ہوش میں سچائی سے بے ہوش ہے۔ اب جو اللہ سے ڈر کر اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا گیان حاصل کرتا ہے، اس سے ایمان مانگتا ہے، تو اللہ اسے ایمان دے دیتا ہے اور اسے سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے، اندھکار سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جو ایمان مانگتا ہے اسے ایمان اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو نہیں مانگتا ہے اس کو نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سے ایمان کم اتارا ہے، کیونکہ وہ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، اس کو معلوم تھا کہ میری کھوج کرنے والے دنیا میں بہت کم ہوں گے، ایمان مانگنے والے دنیا میں بہت کم ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس دھرتی پر انسانوں کی بھیڑ میں سے ہیں ایمان مانگنے والے بہت کم ہیں، اللہ کی قدر کرنے والے، اللہ کی کھوج کرنے والے، باریکی سے سچائی کی تحقیق کرنے والے بہت کم ہیں، لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ہاں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، مرنے کے ہوش میں آ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایمان کم اتارا ہے، کیونکہ وہ انتریامی ہے، اس کو معلوم تھا، عالم الغیب ہے، کہ دنیا میں ایمان مانگنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، مرنا سب کو ہے، چاہے انسان اللہ کو راضی کرے یا نہ کرے، اچھائی پہ چلے یا برائی پہ چلے، موت سب کو آئے گی، مرنا سب کو ہے۔ جو ایمان لے کر مرا وہ سورگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور جو بغیر ایمان کے مرا وہ نرک میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کا احسان ماننے والے، اس کی قدر کرنے والے، اس کو راضی کرنے والے بہت کم ہیں، نہ کہ برابر۔ تو میرے بھائیوں، جو بچے کی طرح رو رو کر اللہ کے پیچھے پڑے گا، اللہ کے قدموں میں گرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ایمان دے گا۔ جب انسان ساری دنیا میں اسلام کی سچائی کو سمجھ کر سوچتا ہے، سبھی دھرموں سے سمجھ کر اسلام کی سچائی کو سوچتا ہے کہ میرے بنانے والے مالک کی سچائی تو یہی ہے، پھر مجھے کچھ حاصل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ انسان بے چین ہو، ایمان کے لیے انسان بے چین ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں دھیان لگا کر، اور اسے جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کریں، شیئر کریں۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، اللہ کی محبت جبھی نصیب ہوگی جب انسان شرک سے پاک ہو جائے گا، اللہ کے ادھیکار اللہ کو دے گا، اللہ کا حق اللہ کو دے گا، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ ٹھہرائے گا، شریک نہ ٹھہرائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، شرک اتنی چھپی ہوئی چیز ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنے اندر ٹٹولے کہ کہیں میں دھوکے میں شرک تو نہیں کرتا، اللہ کے ادھیکار کسی اور کو تو نہیں دے رہا۔ ہاں، تو اتنا جو ہے پہچاننا مشکل ہے شرک کا، جیسے کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کا پہچاننا۔ جو انسان غور کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے شرک سے پاک کر دے، اللہ تعالیٰ اسی کو شرک سے پاک کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھو کہ شرک کی برائی سے بچنے کے لیے اتنی تیز نگاہ چاہیے کہ برائی کے ظاہری دکھنے والے پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کو دیکھنے کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ تم چاہیں کوئی بھی رنگ کے کپڑے پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ دے انسان کو کہ وہ برائی چاہے جس روپ میں بھی ہو، شرک کی برائی خاص طور پر، اس کو پہچان لے اور اس سے بچے۔ تو میرے بھائیوں، شرک کی برائی ہر زمانے میں نئے نئے روپ لے کر آتی رہتی ہے، تو اس کو پہچانو اور اس سب سے بڑے گناہ سے بچو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پانا چاہتے ہو، لانا چاہتے ہو، اور میرے بھائیوں، اپنے اندر سے اہنکار ختم کرو، گھمنڈ ختم کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے ڈرو اور دنیا پرستی کو چھوڑو۔ جس دنیا کے پیچھے انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ اس کی ایسی عقل خراب کرتا ہے
جب انسان گھمنڈ میں رہتا ہے تو اس کی ایسی عقل خراب کرتا ہے کہ وہ انسان اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ وہ اپنے غلط دماغ اور غلط سوچ سے، اپنی سمجھ سے صحیح قدم اٹھاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں مگر کر رہا ہوتا ہے غلط، تو وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، پچھتاتا ہے۔ جس نے اپنی عقل اللہ کے سامنے جھکا دی اس کی عقل کبھی خراب نہیں ہوتی، اس کی عقل اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے، اور جس نے اپنی عقل پہ گھمنڈ کیا اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان کے غلط گمان سے باہر نکلو۔ شیطان من میں خیال ڈالتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے، انسان کا موت پہ قصہ ختم ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں دینا، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں انسان جیسی برائی کرے گا تو اللہ کے یہاں ویسی ہی سزا پائے گا، یاد رکھنا، جیسی برائی ویسی ہی سزا، اور جیسی اچھائی کرے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی اچھا بدلہ پائے گا۔ تمہارے غلط خیال سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ سچ یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت کے بعد اصل جیون ہے، اس جیون کا اس جیون میں حساب دینا ہے۔ اگر اللہ راضی ہوا تو ہمیشہ کے لیے سورگ جنت میں کامیابی کا جیون ملنا ہے، اور اللہ ناراض ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں، نرک کی آگ میں تباہی کا جیون ملنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سنسار کے سچے مالک جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ یاد رکھنا، گواہی سچے کی دی جاتی ہے۔ اب میں تم سے قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، موت کے بعد زندگی ہے، یقین کرو، اپنے جیون کو بدلو، سوچ کو بدلو، دھوکے سے باہر نکلو۔ گواہی سچے کی دی جاتی ہے۔ ہاں، میں نے آپ کو اللہ کی گواہی دی، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا علم حاصل کرو تاکہ وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اور ایشور کی دیا ہو، کرپا ہو۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رب کو کرو۔ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رب کو